ادھر کھڑے ہو کے تم مجھے گالیاں بھی دو نا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. سر میں نے گالیاں آپ یقین جو بھی کہو گے تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. تمہارا حق ہے، تمہارا حق ہے، تمہارا حق ہے. جو کہو میں سنوں گا. مجھے اخلاق رسول پاک کا اخلاق کہتا ہے کہ میں بد اخلاق نہ بنوں. گالی دینے والوں کو بھی کیا کروں؟ برا نہ کروں. آپ جو کہنا صحیح سوال کرو، غلط کرو، توہین کرو. ایک یہ کہ آج ویسے انڈوں کی کمی تھی. نہیں انڈے والے بھی ہم نہیں ہیں. دیکھیں سر صحافی کا کام سوال کرنا ہوتا ہے نا، وہ تلخ بھی ہو سکتا ہے. کرے آپ کوئی نہ بولے، آپ نہیں بولے. آپ سوال کرو. مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ اگر مومن جو ہیں وہ طالبان جیسے ظالمانوں کے ساتھ ملے یا ان جیسے دیکھو سپورٹ کریں. ہم سب سے وہ پہلے وہ تھے جب آپ کی حکومت، آپ کی یہ اسٹیبلشمنٹ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے، ہم مذاکرات کے مخالف تھے. بالکل سب سے زیادہ مخالفت ہم نے کی. سنو اور حامد رضا نے کی، سب سے زیادہ میں نے کی. ہم ان کو مینسٹری میں لانے کے مخالف تھے. کس نے کیا؟ باجوہ نے کیا. کس نے کیا؟ فیض نے کیا. کس نے کیا؟ جو بعد والی حکومت ہے انہوں نے کیا. سر میں ایک بات، مجھے ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. ٹرمپ نے کہا مجھے قاسم سلیمانی میرا ہیرو ہے. قاسم سلیمانی آپ کا ہیرو ہوگا. قاسم سلیمانی ہر مومن کا ہیرو ہے. اس نے کہا کہ جب قاسم سلیمانی کو ڈیتھ ہوئی تو عمران خان نے مجھے فون کر کے کہا اور اس کو کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے اور میں اس پہ خوش ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے سر قاسم سلیمانی جیسے شخص کی شہادت میں وہ ہمارا ہیرو ہے. سنو یہ بات بھی غلط ہے. جی قرآن کہتا ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب بھی فاسق و فاجر، قاتل، ظالم کی بات کر رہا ہو، خبر دے رہا تو اس کی چھان بین کرو. بالکل. ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے لیے کوئی معصوم نہیں ہے. وہ فاسق و فاجر، قاتل، ظالم جیسے وہ ہے. سنیں بات سنیں نا. آپ تو نہ کرو نا. دیکھو بات سنو نا. آپ خان نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کو نہیں قتل کیا. نہیں، خان کے کارخانوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے. سنیں یہ ساری باتیں. اب عملاً بتاؤ نا، خان کے کتنے کارخانے بڑے ہیں؟ شوگر کے کارخانے لگائے ہیں. کیا لگایا خان نے؟ خان کا جو گھر تھا اس نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے. شوکت خان نے بنایا ہے، یونیورسٹی بنائی ہے. ایک اور کینسر کا اسپتال پشاور میں بنا رہا ہے، کراچی بنا رہا ہے. اس نے انسانوں کی خدمت کی ہے. اس کی وجہ سنو، آدم پروین ہماری سندھ سے وہ شوکت خانوں میں گئی، اس کو علاج ہی نہیں کرنے دیا، باہر نکال دیا. سنیں اکا دکا واقعات ہو سکتے. عمران خان جگہ نہیں بیٹھا ہوگا، چھوٹی معصوم تو نہیں ہے نا، غلطیاں ہو سکتی ہر جگہ. درست ہے. اس نے پاکستان کا دنیا میں نام، دنیا میں عزت بنی ہے اس سے. پاکستان میں جہاں جاتا تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، پوری دنیا. لہٰذا عمران خان کے ساتھ اقتدار کے بھوکوں کا، وہ اقتدار کا بھوکا ہوتا ہے صرف ہی نہ دیتا. وہ اقتدار کا بھوکا ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے میں کسی یزید کی بیعت نہیں کروں گا. بس یہ ہمارے لیے آپ دا پروین والے سے خبر جھوٹی ہے، وہ گئی نہیں تھی ادھر. صاحب راجہ صاحب یہ بتائیے گا، خان صاحب یہ منع کر چکے ہیں کہ اب پی ٹی آئی نہ حکومت کے ساتھ بات کرے گی نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آج آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم پھر بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان سے. تو خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے کی؟ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. ہم نے یہ کہا ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جو ہمارا مینڈیٹ ہے، جو ہمیں ووٹ ملا ہے، اس کا ہم چاہتے ہیں تقدس بحال ہو. ہمارے جو مقدمے پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں ان کی صحیح طریقے سے سنوائی ہو. نومبر کا مہینہ. راجہ صاحب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ابھی ایک جمعے والے دن کال دی گئی تھی کہ آپ نے مسجدوں کے باہر احتجاج کرنا ہے. پی ٹی آئی ٹس سے مس نہیں ہوئی اور کسی بھی جگہ پر کوئی ایک فوٹیج نہیں نظر آئی جہاں پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کو آن کیا گیا. تو اب آگے پھر جمعے کی کال ہم یہ کال دیتے رہیں گے. یہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ یہ قطرہ قطرہ ہے. پاکستان کی عوام غصے کے عالم میں ہے. پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ان کے ووٹ کو چرایا گیا ہے. اس کا اظہار وہ یقیناً کریں گے. اس میں ہو سکتا ہے کچھ کوارڈینیشن کا مسئلہ ہو، لیکن ضرور یہ بات آگے بڑھے گی. تاریخ رک نہیں جاتی. پارٹی میں لانگ مارچ یا کوئی بھی احتجاج کی کال کا اختیار آپ کے پاس ہے؟ بالکل نہیں ہے میرے پاس. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں تمام لائحہ عمل جو ہے وہ اچکزئی صاحب نے اور علامہ ناصر نے طے کرنا ہے. خان صاحب بڑی وضاحت سے کہہ چکے ہیں کہ یہی ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں، یہی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ میں، اور جو بھی ہمارا لائحہ عمل ہوگا وہ سہیل افریدی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ سلمان نہیں تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. جی سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت عمران خان سے جو ملاقات ہوتی تھی وہ برسر سیف کی ہوتی تھی، اور صرف برسر سیف کابینہ میں نہیں ہے کہ بھی کہ حکومت میں سے کسی کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ آنے والے دنوں میں برسر سیف کو شامل کیا جائے گا دوبارہ کابینہ کے اندر تاکہ خان صاحب؟ میں نہیں جانتا جی، اس بارے میں میں نہیں جانتا. ہم کسی کمپرومائز کی بنیاد پہ ملاقات نہیں لیں گے. ملاقات ہمارا حق ہے. ہم آئین اور قانون کا تقاضا کرتے رہیں گے. اچھا سر، یہ فیملی جس دن ملاقات کرنے جاتی ہے وہاں پہ دھرنا بھی دیا جاتا ہے اور بڑے
मज़ामत की जाती है, लेकिन जिस दिन रहनुमा की मुलाकात का दिन होता है 2 बजे वहाँ पे चले जाते हैं रहनुमा और 5 बजे आखिरी टाइम है, तो 5 बजे से पहले ही वहाँ पे रहनुमा चले जाते हैं। क्या वजह है, क्या जो रहनुमा है वो इमरान खान से मुलाकात को सीरियस नहीं लेते? और नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ऐसा नहीं है। जब फैमिली जाती है तो एक जज्बाती लगाव है हमारे लोगों का, वो आ जाती हैं वहाँ पे, कोई किसी को बुलाता नहीं है। बिल्कुल ये कोई हुक्म नहीं है कि ज़रूर वहाँ आना है, लोग खुद आ जाते हैं। उसमें मैंने MPs भी हैं, इलाके के लोग भी हैं। इसी तरह जब सियासी रफ़का जाते हैं तो उनके साथ होते हैं उनके रफ़का, उनके लोग। लेकिन हमने कोई ये फ़ैसला नहीं किया कि जुमेरात वाले दिन कोई बड़ा वहाँ पे हमने मुज़ाहरा करना है या कोई सड़क को हमने ब्लॉक करना है। इसलिए वो जाते हैं, इंतज़ार करते हैं मुलाकात का, मुलाकात नहीं कराई जाती तो वापस चले जाते हैं और हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते हैं। तो ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन ये सब एक तरह से एक पेश खेमा है आने वाली सियासी जद्दोजहद का। शायद अटक साहब ने एक सर इशारतन क्या बल्कि उन्होंने बात की कि खान साहब को हो सकता है बलूचिस्तान शिफ्ट कर दिया जाए अगर हमने कुछ ना किया। सर क्या कोई ऐसे मामलात बन रहे हैं, किसी भी जगह पे खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है? सर देखिए, अभी मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो वसवसे हैं ना, ये तो खदशात हैं और इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसी मालूमात हमें हासिल सर आपके सामने इख्तलाफात मौजूद हैं सर या अब ख़त्म हो गए हैं? कोई इख्तलाफात नहीं है। इनको बढ़ावा दिया जाता है। एक मखसूस तबका जो प्लांट किया गया है सोशल मीडिया में, दीगर मीडिया में, वो हर होने वाले मकालमे को 4-4 हफ्ते चलाता है जैसे ये पार्टी का या मुल्क का सबसे अहम तरीन वाक़या है। तो गुफ्तगू होती रहती है, इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन इसको पार्टी में इख्तलाफ नहीं कहते। सर खान साहब को अगर वैसे ऑफर दी जाए PTI को कि किसी जगह बनी गाला ही शिफ्ट किया जाएगा, तो क्या ऑफर ये मान लेगी PTI? खान साहब ने वाज़ेह अपना इस हवाले से मौक़िफ़ बयान किया है। बिल्कुल वो अपने लिए कोई आसाइश कबूल नहीं करेंगे जब तक मुल्क में आइन और कानून की बहाली नहीं होती। अभी 26 नवंबर नज़दीक है, कोई एहतजाज की कॉल या कोई जलसे का ऐलान किया जा सकता है? देखिए, 26 नवंबर को हम मनाएंगे एक यौम सोग के तरीके से, यौम मुज़ाहमत के तरीके से। उस दिन ज़रूर इवेंट होंगे, लेकिन नहीं, डी चौक में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन डी चौक एक वाहिद जगह नहीं है। डी चौक आके निज़ाम गिर नहीं जाता जब तक आप बाकी पूरे मुल्क में एक तहरीक बर्पा ना करें। एक किसी चौक में एक ट्रक के आने से नहीं निज़ाम गिरा करते। जो ये 78 साल से जुल्म और बर्बरियत का इस मुल्क में निज़ाम राइज है, उसको गिराने के लिए हमें सब को बहुत कुछ करना होगा। ये एक दिन का वाक़या नहीं होगा और हम इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद में जुटे हुए हैं और हम कामयाब होकर रहेंगे।